مطیع اللہ جان صاحب، ایک تو میں آپ سب سے رائے جاننا چاہوں گا تاکہ قوم کو پتہ چلے، اب یہ ریسنٹ پاسٹ میں یا 2 اشروں میں جب سے آپ صحافت میں ہیں، 1 یا 2 چیف جسٹسز جن کو آپ بہت ہائیلی گریڈ کرتے ہیں اور 1-2 جن کو میرے خیال میں ایز اے کورٹ رپورٹر، ایز اے جرنلسٹ، میں تو کسی چیف جسٹس کو گریڈ نہیں کروں گا. میں ہمیشہ ان کے فیصلوں کے اوپر بات کر سکوں گا. ہاں ظاہری بات ہے، فیصلوں کی وجہ اور ان کے فیصلے جو ہیں کبھی صحیح ہیں کبھی غلط ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں جب افتخار محمد چودھری جب بحال ہوئے تو شروع میں تو وہ واقعی لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس ہیں، بعد میں وہ پھر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیلنا شروع ہو گئے اور وہاں سے سارا آغاز ہوا. سویلین اور سیاسی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو جماعتیں ہیں، جو سویلین حکومتیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے اپنا اثر و رسوخ، بے جا اثر و رسوخ استعمال کرنا، ان کو ملائن کرنا. عجب کرپشن کی عجب کہانی تو آپ لوگ ہی چلاتے رہے. تو میرے خیال میں وہ اور سب سے زیادہ کس نے آپ کو مایوس کیا؟ مایوس تو میرے خیال میں سب سے زیادہ وہی مایوس کرتا ہے جو اس وقت لمحہ موجود میں ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی ماضی میں کسی نے مایوس کیا، تو لمحہ ہمارا کام ہی لمحہ موجود سے ہے، صحافیوں کا کام. ہم کوئی مورخ نہیں ہے. لمحہ موجود میں مسائل ہے نا، تو تھوڑا سا ماضی والوں کو دیکھ لیں. نہیں، ماضی والوں میں بھی دیکھیں، کوئی بھی ایسا جج نہیں رہا جو کہ ہماری، میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ ہم یوز کر سکتے ہیں. آپ کا بھی کام چلتا رہے گا، ہمارا بھی. تو اسٹیبلشمنٹ کے جو زیر اثر نہ ہو. تو ابھی تک جتنی بھی ہماری سوسائٹی میں جو دو طرح کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. ایک ایسے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے غیر آئینی اقدامات کو آئینی قرار دیا یا اس کو ویلیڈیٹ کیا، ایک وہ کیٹیگری ہے. اچھا چلو آپ پہلے کر لینا تاکہ دوسروں کے لیے آسانی ہو جائے. آپ ہمارے چیف ہیں نا. کن 2 چیف جسٹس نے زیادہ غیر آئینی فیصلے کیے؟ کن 2 نے نسبتاً اپنے آپ کو زیادہ آئین سے جوڑے رکھا؟ جن لوگوں نے مارشل لاء کو جائز قرار دیا انہوں نے غلط فیصلے کیے، اور اس کے علاوہ جو کیے گئے فیصلے ہیں ان میں ان کا ارشاد حسن خان، بہت سارے ہیں. دیکھ لیجئے، عبدالحمید ڈوگر ہیں، ارشاد حسن خان ہیں، کس قدر جسٹس منیر تک آپ کہاں چلے جائیں گے. میں آپ کے دور کی کہہ رہا ہوں نا. اب آپ اس کے ارشاد حقانی کے دور میں تو نہ جائیں نا. میں نے آپ لوگوں سے آپ کے مگر ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں نے مارشل لاء کو جائز قرار دیا جو بے پردہ مارشل لاء تھے، لیکن جن لوگوں نے با پردہ مارشل لاء کو جائز قرار دیا وہ بھی ان سے کوئی کم نہیں تھے. تو یہ کہنا کہ کسی نے مارشل لاء کو غیر ناجائز قرار دیا، کہ یہ سب ایک نہ ایک لمحے پہ آ کے ان سب نے مارشل لاء کو یا ان کی باقیات کو جائز قرار دیا. اب دیکھیں، اب اگر آپ اس کو کیٹیگرائز کریں گے نا، جسٹس اپنا وقار سیٹھ، جی میں ان کو نمبر 1 پہ ریٹ کرتا ہوں. وہ تو پھر ہائی کورٹ، اس کے بعد ہے سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ میں چلے گئے. میں نے چیف جسٹس اس کا پوچھا تھا، لیکن آپ حسن اور حسنات کو تو پائزیسا نہ بنائے نا کہ کسی بینچ میں وہ مہمان بھی ہے دوسرے چینل سے، ان کو بھی بولنے دیں. آپ جی حسن، آپ کی کیا رائے ہے؟ سر رائے بڑی سمپل سی ہے. رائے یہ ہے کہ جوڈیشری کو یہ چاہیے کہ وہ آئین کے مطابق جو ہے نا وہ اپنے فیصلے دیں، نہ کہ کسی کی مرضی کے مطابق. یعنی میں نے اب ایک چیز دیکھی تھی، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے، وہ لاہور میں وہ اکیلے بیٹھتے تھے. سپریم کورٹ کے جج اکیلے نہیں بیٹھتے ہوتے، وہاں پر بیٹھتے تھے کسی کیس میں اور وہ نوٹس کرتے تھے. میں اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے اندر. وہاں پر انہوں نے جو ڈی جی HR سیل تھے وہ بٹھائے ہوتے تھے اور وہاں بیٹھ کر وہ ایک نوٹس کرتے تھے. نوٹس کر کے اگلے دن ان سے جواب لے لیتے تھے، اور بعد میں وہ کیس بعد میں اس کے بعد وہ کیسز کئی جگہوں پر جب انہوں نے نوٹس کیا، FIA کو انکوائری انہوں نے کر دی، مارک کی. انکوائری رپورٹ اس آدمی کے خلاف آ گئی، ہوتی تھی وہ مالدار اسامی، اور پھر اس کے بعد وہ کیسز فائل ہو گئے سپریم کورٹ میں. وہ کیسز فائل ہو گئے، فائل یعنی داخل دفتر کر دیے گئے. تو یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کر گزرے ہیں. یعنی آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا تو اپنی جگہ. 2 نام دینے ہیں اچھے. سر میرے خیال مطابق جو اچھے ہیں، ایک نام دے سکتا ہوں. ایک تو جو مجھے پسند نہیں ہے، ثاقب نثار صاحب نے ان کا ذکر کر دیا. جواد خواجہ صاحب، ٹینیور جو ہے ان کا میرے سے 18 دن کا تھا، 20 دن کا تھا، 23 دن کا. تو وہ کیا انہوں نے کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو 23 ڈیز میرے خیال سے ان کا ایک واحد جو ہے وہ کہہ دیں کہ ٹینیور بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے آپ. جی حسنات بھائی. دیکھیں، ہر چیف جسٹس کی خوبیاں بھی بہت ہیں اور خامیاں بھی بہت زیادہ ہیں.
سندھ سے افتخار چودھری اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ نقصان اگر اس جمہوریت کو پہنچا تو وہ افتخار چودھری صاحب کے دور میں اور پھر ثاقب نثار کے دور میں سب سے زیادہ جو سیاسی جماعتوں کو پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا تو ان دونوں نے کیا. باقی اگر کنڈکٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو ناصر الملک کا ٹائم اچھا تھا کہ انہوں نے غیر ضروری کسی کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کی, سو موٹو اس طرح نہیں کیے. ایون 2014 میں جب ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اس وقت حالات بن گئے تھے تو انہوں نے ایک ریسٹیننگ آرڈر بھی پاس کیا 184(3) میں, لیکن اس طرح وہ سو موٹو یا 184(3) کے استعمال یا اس کے علاوہ جو بڑکیں یا میڈیا پہ پروجیکشن اپنی وہ نہیں تھی. تو یہ میرے خیال میں ان کا ہر کوئی مثال ہے کہ جی ان کا جو کنڈکٹ تھا. باقی ان میں بھی کافی چیزیں تھیں جن پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ قیوم صدیقی صاحب, یہ جو سو موٹو کے اختیار پہ تنقید ہو رہی ہے تو دنیا میں کیا رواج ہے عدلیہ میں سو موٹو کے اختیار کے حوالے سے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں, کیونکہ کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ضروری بھی ہے, ہونا بھی چاہیے, کسی جگہ پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے, تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس اختیار کو ریگولیٹ ہونے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اب اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس کر سکتی ہیں, وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ چاہے تو اس آئینی ترمیم کے کر کے اس 184(3) کے اندر ایک اپیل کا حق دے سکتی ہے, لیکن ابھی نہیں ہو رہی ہے. تو اب دوسری طرف آ جائیں کہ اس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنے آخری دنوں کے اندر ایک بہت اچھا کام کیا تھا, اور انہوں نے ایک فل کورٹ میٹنگ کے اندر ایک طریقہ کار لکھا تھا کہ جو از خود نوٹس کا اختیار ہے وہ جب جو جج یا جس جج کے نوٹ پہ لیا جائے وہ جج اس میں نہ بیٹھے, اور پھر ایک چھوٹا بینچ یا جونیئر ججز کا بینچ جو ہے وہ بنایا جائے, وہ اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرے, اور جب اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس کے فیصلے کے خلاف ایک اپیل کا حق ہو ایک بڑے بینچ کے اندر, اور پھر اس کے بعد ریویو کا اختیار جو ہے وہ دیا جائے. تاکہ یہ کیونکہ اب جو ہے 184(3) کا فیصلہ آیا, نظر ثانی ہوگی وہی جج سنیں گے جنہوں نے فیصلہ کیا, تو لہٰذا وہ جو معاملات ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو اب 184(3) ہی کا یہ دیکھیں شاخسانہ ہے کہ ہم نے پرائم منسٹرز کو گھر بھیجا ہے. یوسف رضا گیلانی, ناصر ملک صاحب جن کی بات کر رہے تھے, ان کا بینچ تھا, انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر ان کو سزا سنائی. انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل نہیں کی, حالانکہ افتخار چودھری کہتے تھے کہ آپ انٹرا کورٹ اپیل کرتے. اینی ویز, لیکن اس کے بعد پھر دوسرے پرائم منسٹر جو ہیں وہ محمد نواز شریف, پاناما کیس 184(3) وہ پیٹیشن جو فریولس قرار دے کے پھینک دی گئی تھی, اس کے بعد جو ہے اس کی وجہ سے ایک پرائم منسٹر کو تاحیات نااہل کیا گیا. تو اور اسی 184(3) کے نیچے جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کی ڈسکوالیفیکیشنز کے کیسز ہیں. اسی 184(3) کے اندر پارلیمنٹری پروسیڈنگز, ابھی جو قاسم سوری والا کیس ہوا ہے اس کو بھی جو ہے وہ ایک محدود طریقے تک لے کے گئے, لیکن آئین کو جو ہے وہ ری رائٹ کر دیا دو جج صاحبان کی نظر میں, جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس پاکستان, جسٹس منیب اختر, جسٹس اعجاز الحسن, آئین کے آرٹیکل 63(a) کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے. اور وہ جو انٹرپریٹیشن ہے آج کے پولیٹیکل کرائسس کا سب سے بڑا ذمہ دار وہی ہے, اور باوجود اس کے کہ اس پہ جو ہے مختلف ریویو پیٹیشنز داخل ہیں وہ مقدمات نہیں لگتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کچھ مقدمات جو ہیں وہ برق رفتاری سے چلتے ہیں, اور کچھ مقدمات سپریم کورٹ کے سرد خانے کی اس تہ میں ڈال دیے جاتے ہیں جہاں پر شاید وہ فائل جو ہے اپنا دم توڑ جاتی ہے, جن میں ایک کیس جو ہے جنرل پرویز مشرف کا بھی ہے, اور بہت سارے کیسز جو ریویو کے اندر جو ارجنٹ نیت کے تھے وہ ان کو اتنی دیر تک لٹکایا جاتا ہے کہ وہ انفرکچس ہو جاتے ہیں, اور انفرکچس ہونے کا انتظار صرف اس لیے ہے تاکہ ہمیں ججمنٹس نہ لکھنی پڑیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. 184(3) کا اختیار, اس پر پارلیمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے, اور پھر بینچ فکسنگ کہہ رہا ہوں, بینچ کی کانسٹیٹیوشن اور مقدمات کی سماعت, اس میں ایک ٹرانسپیرنٹ پالیسی ہونی چاہیے کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز پہلے 9 جج سنیں گے, پہلے 5 جج سنیں گے, یا سینئر موسٹ جج سنیں گے. پک اینڈ چوز کا اختیار ختم ہونا چاہیے, اور یہ کولیجیم آف ججز ہونا چاہیے جو وہ یہ کرے. انڈیا کے اندر بھی تھا یہ 184(3) کا اختیار, اور یہ اختیار اس طرح ریئر, بہت کم اس کو استعمال کرنا چاہیے جہاں بہت کوئی بڑی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن جو ہے وہ آ رہی ہے.